الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الارض شيئا طوقه من 7 اراضین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی سے ظلم کے ذریعے زمین ہتھیا لی، ایسے شخص کو روز قیامت 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہمارے معاشرتی اور مالی معاملات کے بارے میں ایک بہت ہی اہم اور سنگین پہلو کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظلم کر کے، عدوان کر کے، زیادتی کر کے کسی شخص کی زمین ہتھیا لے، اور بعض دیگر احادیث میں صرف زمین کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بالشت بھر زمین، یعنی بہت تھوڑی سی زمین، بالشت بھر، بالشت کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی زمین بھی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ہتھیا لے، ظلم کے ذریعے اس پر قبضہ کر لے، جبر کے ذریعے اسے دھونس دھاندلی سے اپنے قبضے میں لے لے، تو اس شخص کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے کہ روز قیامت 7 زمینوں کا طوق بنا کر ایسے شخص کے گلے میں ڈالا جائے گا. استغفر اللہ العظیم. غور فرمائیں کہ روز قیامت جب انسان پر اپنے معمول کے گناہوں کا بوجھ بھی لدا ہوا ہوگا، ایسے میں 7 زمینوں کا بوجھ اگر اس کی گردن پر ڈال دیا جائے تو ایسے شخص کی نجات کی صورت کیوں کر بنے گی؟ یہ بڑی سنگین بات ہے. ایک دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرا کسی شخص کے ساتھ زمین کے معاملے میں کوئی جھگڑا تھا، کوئی آپس میں تنازع چل رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات پتہ چلی تو فرمایا کہ اے ابو سلمہ، زمین کے اس جھگڑے سے اور زمین کے اس تنازع سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جو شخص کسی دوسرے کی بالشت بھر زمین کا حق لے گا یا ناحق اس زمین پر قبضہ کرے گا تو روز قیامت اس کے گلے میں 7 طوقوں کا ایک طوق ڈالا جائے گا. اس مفہوم کی دیگر احادیث بھی اپنی جگہ موجود ہیں جو اس وعید کو بیان کرتی ہیں. دین اسلام میں اور شریعت میں، بلکہ شریعت جن معاملات کے لیے نازل کی گئی، جو 5 بڑے مقاصد ہیں شریعت کے، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے جسے کہتے ہیں حفظ المال، کہ شریعت نازل ہی ان مقاصد کے لیے کی گئی ہے جن میں سے ایک بڑا مقصد ہے کہ لوگوں کے مالوں کی حفاظت کی جائے. تو شریعت کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے، اور ناحق لوگ جو ایک دوسرے کے مال پر جبر سے قبضہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دھونس دھاندلی سے قبضہ کرتے ہیں، ان سے روک تھام کے لیے، ان سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ تفصیلی اور متنوع شریعت کے احکامات موجود ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ زمین مال کی ایک بڑی اعلیٰ قسموں میں سے ایک قسم ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، باہم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل اور ناحق طریقے سے مت کھایا کرو، مت ہتھیایا کرو. اسی طرح یتیم کی زمین کے بارے میں کہا گیا کہ یتیم کی زمین کو ناحق جو ہے بلا وجہ اس کو ہتھیانے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہ شریعت کے مقاصد میں سے بڑا اہم مقصد ہے کہ لوگوں کے اموال کی حفاظت کی جائے، اور لوگوں کے اموال میں سے جو بہت اہم
اور بہت ہی قیمتی مال ہے وہ زمین کی صورت میں ہوتا ہے. اور آج کے اس دور میں اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جب ایک ایسے وقت میں جب کوئی دوسرا کام کاروبار اس طرح نہیں چل رہا تو زمینوں کا معاملات، زمینوں کے اور پراپرٹیوں کا کام دھندا عروج پر ہے. ہر طرف زمینیں بک رہی ہیں. یہ ایک اور دیگر موضوع ہے، مگر چونکہ مسلمان معاشرے میں لوگوں کی زمینوں کی بڑی اہمیت ہے تو شریعت نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے اور شریعت نے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی احکامات جاری کیے ہیں. اگر آپ احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں نکال کے دیکھیں تو زمین ایک شخص سے دوسرے شخص کو کیسے جائے گی، عشر زمینوں کا کیسے لیا جائے گا، عشری زمینیں کون سی ہیں، خراجی زمینیں کون سی ہیں، ایک شخص اپنی زمین دوسرے شخص کو بیچ رہا ہے، حق شفا کیسے ہوگا، اور اس قسم کی بڑی تفصیلات جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں. اور ان کی بنیاد پر بعد میں علماء نے احکامات مدون کر کے تفصیل اور جزئیات کے ساتھ لکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تنازعات اور جھگڑے پیدا نہ ہوں. اور آج بھی اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو جنہیں ہم دیوانی مقدمات کہتے ہیں نا، سول کے مقدمات جو لوگوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مقدمات یہ زمین اور پراپرٹی کے مقدمات ہیں اور سال ہا سال سے چل رہے ہیں. اس طرح کے تنازعات کو ختم کرنے کا کوئی دوسرا قانونی طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ انسان کو اللہ کا خوف لاحق ہو جائے. انسان کو اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ ایچی پیچی کر کے، تھوڑا بہت انحراف کر کے، زبان درازی کر کے، کاغذات میں رد و بدل کر کے، اپنی مرضی کی تعبیر اور تشریح کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، اپنا قدم جما لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر مقدمات قائم کر دیتا ہے. یہ صرف اور صرف خوف خدا ہے. اور اگر ہم آج بھی پاکستان کے عدالتی نظام میں بھی ان معاملات کی اصلاح چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ 70 سال، 100 سال، 80 سال، ایک دو نسلوں تک یہ زمینوں کے معاملات نہ چلیں، تو اس کے قانونی طریقہ کار کے ساتھ ساتھ سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات اور آپ کے ان ارشادات کو عام کیا جائے. لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنی تھوڑی سی اس زندگی میں تھوڑے بہت مال و دولت کے لیے اچھے خاصے پرہیزگار، نمازی، دیندار لوگ بھی زمین کے معاملات میں لوگوں سے زیادتی کر جاتے ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. اتنے بوجھ کے ساتھ روز قیامت جب ہم اللہ کے حضور خدا نہ خواستہ پیش ہونا پڑا تو کس شخص کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے ہماری وہاں پر اللہ کے سامنے ہم اپنی داد رسی کر پائیں گے؟ کیسے ہماری داد رسی ہوگی؟ یہ بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے. اور اس زمین کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے، جن میں سے سب سے بڑی زیادتی وراثت کے معاملات میں خواتین کے ساتھ کی جاتی ہے، جسے ہم ثقافت کے نام پہ، کلچر کے نام پر، اپنی روایات کے نام پر فروغ دیتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں خاص طور پر وراثت کے احکامات بڑی تفصیل سے بیان کر دیے اور ہر شخص کا، ہر وارث کا ایک نصیب مقرر کر دیا گیا. لیکن ہم یہ کیا کرتے؟ ہم شادی بیاہ کے موقع پر کیے گئے خرچے کے نام پر اور جہیز کے نام پر اور نامعلوم اور پتہ نہیں کن کی چیزوں کے نام پر جب ایک شخص فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، وہ خود بھی کہہ جاتا ہے اور اگر وہ خود نہ کہے تو پیچھے وارثین کے درمیان یہ چل چلا ہوتا ہے، یہ ایک بام انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جی بس وراثت جو ہے وہ مردوں کو ملے گی، خواتین کو عمومی طور پر الا ماشاء اللہ وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ بھائی، وہ بیٹے، وہ مرد رشتہ دار جو کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد وارث بنے اور وراثت میں خود تو زمین تقسیم کر لیں اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی خواتین کو جن کا نصیب بنتا ہے ان کو اس کے حق سے محروم کر دیں، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمین ظلم سے ہتھیائی ہے. یہ بڑی ایک حساس بات ہے، یہ بڑی حساس بات ہے اور اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے. اور عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بہنوں سے پوچھا ہے، بیٹیوں سے پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں ہم دستبردار ہیں. یہ زبانی دستبردار کوئی چیز نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو ان کے والی وارث ہیں وہ ایک جبر کی کیفیت میں ہیں، وہ ایک حکمرانی کی کیفیت میں، وہ ایک ولی کی کیفیت میں. کسی بچی کو بلا کے آپ ایک بڑی پنچایت کے سامنے پوچھیں اور پوچھیں بھی اس انداز میں کہ بیٹا آپ نے تو زمین لینی نہیں ہے نا، آپ تو اپنے بھائیوں کے حق پر راضی ہیں، دستبردار ہیں، تو اس نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کیسے جینا ہے؟ اسی معاشرے میں جینا ہے نا. حق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اب حقدار کو اس کا حق مکمل طور پر دے دیں. وہ حق لینے کے بعد اپنے حق پر قبضہ اور تسلط جمانے کے بعد اگر اپنی مرضی سے اسے دستبردار ہوتا ہے پھر وہ دستبردار ہو تو اس کو مانا جائے گا. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ زبانی طور پر لوگوں کو بلا کے گواہیاں عدالتوں میں دلوا کے اور انگوٹھے دلوا کے لگوا کر
اور بسا اوقات خالی کاغذوں پہ دستخط اور انگوٹھے کروا کے اللہ کا خوف کرنا چاہیے ہمیں. یہ اللہ کی بیان کردہ مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسا دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی چلیں یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو نفلی مسئلہ ہے یا کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ نصیب ہے ہر شخص کا, ایک اللہ نے حصہ مقرر کر دیا. اور یہ گھر گھر ہمارے ہاں جو فساد ہے جس کی وجہ سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہیں, اور ہر وقت ہمیں یہ لگا رہتا ہے شاید کسی نے ٹونا کر دیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے نظر لگا دی ہے, کسی نے ایسا کر دیا ہے. یہ ٹونا جادو ہمارے اپنے اعمال اور اپنے اپنے کرتوتوں کی فساد کا نتیجہ ہے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کردہ مقرر کردہ نصیب اور احکامات کی کلم کلا خلاف ورزی کریں گے, گھروں کے اندر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ظلم کریں گے ایک دوسرے کے اوپر, تو نتیجہ یہ نکلے. اور اسی زمین کے حوالے سے ایک دوسرا ظلم ہمارے معاشرے میں جو عام ہے وہ مردوں کے درمیان بھی ہے کہ والد اس دنیا سے گیا اور والد کے جانے کے بعد بڑا بیٹے نے باقی, چونکہ وہ والد کی زندگی میں ہی زمین پر تسلط یا کام کاروبار کے اوپر اس کا ایک اتھارٹی بن گئی تھی, وہ جب والد گیا دنیا سے تو اب وراثت جاری ہونی چاہیے. یہ اب یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اس نے قبضے میں کر کے بیٹھ گیا, اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حق نہیں دے رہا, یا ان کا حق مار رہا ہے یا کم کر کے دے رہا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. اور اس کا بالعکس کیا ہے کہ اگر والد کی زندگی میں بڑا بیٹا خود کوئی کام کاروبار کرنے لگا, اپنی روزگار کمانے لگا, اپنی جمع پونجی سے اگر اس نے اس مشترکہ گھر میں کوئی چیز لے کے آیا ہے اور وہاں پر وہ اپنی جمع پونجی لگا رہا ہے, تو والد کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, دوسرے بہن بھائی مل کر زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ترکہ تھا, یہ سارے کا سارا وراثت ہے, اور اس کا جو اپنا جائز حق, اس کی کمائی کا حق تھا, جو صرف اس کا حق ہے, اس کے بچوں کا حق ہے, اس کے وارثین کا حق ہے, ہم اس کو دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اور پاکستان کے معاشرے میں چونکہ ہم قانون پڑھتے پڑھاتے ہیں, ایک بہت بڑا وبال یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مزدور پیشہ لوگ جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں موجود ہیں. وہ وہاں جاتے ہیں 20 30 40 سال بیچارے وہاں محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اور اس دوران گھر پیسے بیچتے رہتے ہیں. اور گھر والے جہاں پر کچھ پلاٹ خریدتے رہتے ہیں, کچھ مکانات خریدتے رہتے ہیں. اب وہ بیچارہ چونکہ وہاں بیٹھا ہے تو یہاں پلاٹ والد اپنے نام پہ خرید لیتا ہے, بھائی اپنے نام پہ خرید لیتا ہے, کوئی اور عزیز رشتہ دار خرید لیتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے یہ ساری مشترکہ پراپرٹی ہے. جی بھائی کیوں مشترکہ پراپرٹی ہے؟ اس لیے کہ جی یہ تو سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے. یہ سب ظلم ہے, یہ سارے کا سارا ظلم ہے, اور ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کا طریقہ ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو وعید بیان کی گئی ہے وہ بڑی ہی سخت وعید ہے, بڑی ہی سخت وعید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن خاص طور پر جو مالی معاملات میں جو ظلم ہے اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور بالکل آخری بات اس حوالے سے کہ لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ان معاملات سے بچا کیسے جائے. دیکھیں اس سے بچنے کے لیے خوف خدا سب سے بڑی چیز ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ عملی تدبیر خود شریعت نے ہمیں بتائی ہے. وہ یہ کہ جب بھی مالی معاملات کریں, اور مالی معاملات میں یہ زمینوں کے معاملات بھی شامل ہیں, ہر معاملے میں صراحت کے ساتھ لکھت پڑھت کرنی چاہیے, صراحت کے ساتھ چیزوں کو لکھنا چاہیے. قرآن میں آیت الدین میں اسی لیے بیان کر دیا گیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ, کہ جب تم ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اس کو لکھ دو. اور علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت الدین ہے, یہ قرض کے اور دین کے معاملے میں نازل ہوئی ہے, مگر اس کے احکامات سارے معاشی اور مالی معاملات پر لگتے ہیں. تو جب بھی انسان کو لین دین کر رہا ہو اس وقت بڑی صراحت کے ساتھ, یہ جو ہمارے ہاں شرم و حیا ہے نا, باپ بیٹے کے ساتھ لکھت پڑھت نہیں کرتا, بیٹا بیٹے بھائی باپ کے ساتھ نہیں کرتا, بھائی بھائی کے ساتھ نہیں کرتا, بہن بھائی آپس میں نہیں کرتے, ساری دنیا کے ساتھ ہم بولتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بے تکلف ہوتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں تو عجیب سے ہم اظہار اور دیواریں آپس میں قائم کر لیتے ہیں, آپس میں کمیونیکیشن نہیں کرتے. صراحت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, پیار و محبت, تعلق, ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنا, ایک جہاں کسی کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون گرانا, یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. مگر جو ہی معاملہ مالی معاملات کا ہو, جس نے 1 روپیہ بھی کسی جگہ پہ ڈالا ہے, یا تو پہلے دن سے نیت کر دے کہ یہ بس میری طرف سے صدقہ ہے, اہل خانہ کے لیے صدقہ ہے, پھر بعد میں اس کے اوپر کوئی کلیم اور دعویٰ نہ کرے. مگر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو اس حق کے بارے میں پہلے دن سے لب کشائی کرے, اور اس کے باقی حقداروں کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو لکھے, اس معاملے کو تحریر کرے, تاکہ کل تنازع پیدا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اور شریعت کے ان معاملات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.